آپ کے گھر ریڈ ہوا ہے, آپ نے کہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد کو 10 دن کے لیے جیل میں بھیج دیا جائے تو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, تو کیا کہیں گے ریڈ کے حوالے سے, کیا چیزیں ہیں؟ ریڈ ہوا ہے, دروازے توڑے, ملازم میرا لے گئے, ابھی تک واپس نہیں آیا ہے, لیپ ٹاپ لے گئے, میرے ملازمین کو مارا, گھر کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا. یہ انسانیت ہے, یہ انسان ہے جو ایسے کام کر رہے ہیں. یعنی کون سا اخلاقی, ان کے اپنے گھر میں کوئی مائیں بہنیں بچے نہیں ہیں, اس طرح تو حیوان بھی نہیں کرتے ہیں. اچھا سر, گھٹیا پن کی انتہا ہیں جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے. سر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں سر؟ اقدامات نہیں ہوتے ہیں, عدالت کی فائٹ ہوتی ہے, وہ ہم نے اپیل دائر کی. صاحب یہ بتائیے گا, آپ کے چہرے پر ابھی بھی زخم کے نشان ہیں, آپ کی ناک پر ہے, آپ کے آئیبرو کے پاس ہیں, اور آپ کے پاؤں پر بھی زخمی جو آپ ہوئے اس کے نشانات سوشل میڈیا پر وائرل تھے. اچھا, ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے, اور اس وقت مین واقعہ پیش کیا آیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ رات کے 1:30 بجے میرے ملازمین بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئے کہ جی 4 گاڑیاں ہیں, نقاب پوش ہیں, سارے سب نقاب پوش تھے, اور ان کی تربیت سے وہ ٹرین لوگ معلوم ہوتے تھے, اور یہ ایک قسم کی اغوا کی کوشش تھی. سارا دن میں ادھر پھرتا ہوں, کسی نے گرفتار کرنا ہے تو دن کی روشنی میں کریں, رات اس لیے یہ آتے ہیں کہ یہ اغوا کرنا چاہتے تھے. اور جو کیمرے لگے ہوئے تھے وہ گھر میں جو کیمرے لگے ہوئے ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا, وہ DVR ڈھونڈ رہے تھے. تو لہٰذا اگر اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے اس میں فارن ایمبیسیز ہیں, پوری دنیا نے یہ خبر سنی, یہ جو لوگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ اگر آپ قانونی کسی ادارے سے وابستہ ہیں, پولیس سے ہیں, تو آپ کا یہ حق کہاں سے آ گیا کہ آپ مسلح ہو کے لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے؟ آج تو کیانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ خود دفاعی کے تحت آئندہ کوئی بھی ڈاٹا پوش آئے گا ہم اس کو ڈاکو سمجھیں گے. اور آسان سا علاج ہے نا, یہ کیا کر رہے ہیں, بس ایک دفعہ گولی مار دیں, ختم کر دیں. یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. اس پہ میں نے بیل کرا لی ہے, اور یہ بیل آرڈر میرے جیب میں ہے. دکھا بھی دے دوں تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ. وکیل ہوں, قانون پہ تو عمل درآمد ضرور کرتا ہوں. یہ پرچے کریں, ایک کیا ہے, دفعے 6 ڈالے ہیں. یہ آئی جی اسلام آباد ایک جرائم پیشہ شخص ہے, اور اس نے ذرا ایک بات تو مکمل ہونے دیں, جرائم پیشہ شخص ہے. اس نے بہت ساری PTI کے لوگوں کو اٹھوایا, اعلی کار بنا. وہ میرے گھر پہ چاپا جو ہے, پولیس کا کام ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دیں. یہ جو انہوں نے کام کیا ہے, اس حوالے سے میں نے آئی جی اسلام آباد, SSP CTD اور SSP آپریشن, ان پہ میں نے دعویداری کی ہے. میں نے آج ہائی کورٹ میں یہ پورا بیان دیا ہے. سیکٹری انٹیریئر کو جو ہے انکوائری افسر کورٹ نے مقرر کیا ہے, رپورٹ طلب کی ہے. میں نے تحریری بیان سیکٹری انٹیریئر کو بھی دے دیا. سر حکومت آنے کے بعد آپ لوگ ان سے انتقام لیں گے یا پھر کیا کریں گے سر؟ دیکھیں, یہ سارے چور ہیں, شکلیں تو چھپائے پھرتے ہیں, ڈاکو بھی ڈاٹے باندھ کے آتے ہیں. پتہ نہیں یہ ہوں گے کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں بھی کسی نے فرائض دیے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ان کے اپنے بچے بھی یہ دن دیکھیں کہ رات کو بچے سوئے ہوتے ہیں, آپ گھس جاتے ہیں. اچھا مروت صاحب, یہ آپ نے ابھی کہا آئی جی اسلام آباد جرائم پیشہ شخص ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 آرڈر نکالے, الیکشن کمیشن نے جب تک آئی جی اسلام آباد جیل نہیں جاتا ہے, جب تک آئی جی اسلام آباد کو جیل نہیں بھیجا جاتا ہے, یہ جرائم ہے نا. اغوا کیا ہے, اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. آپ حکومت میں آ کر بھیجیں گے جیل؟ نہیں, لیکن جتنے کیسز ہوں گے یا جو بھی گریونسز ہوں گی لوگوں کی, اب انہوں نے ڈاکی بھی ڈالے ہیں, اغوا برائے تاوان بھی کیا ہے, تو یہ تو نہیں ہے کہ ابھی یہ سرپرستی ان کو حاصل ہے. وقت آئے گا قانون کے مطابق. آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو کیا آپ کو اغوا کر کے آپ کی وفاداریاں تبدیل کرانا کا معاملہ اس طرح کوئی ہے؟
کہ میں نے تو کہا ہوا ہے کہ اغوا کرو تو بس پتہ ہی صاف کرو. ہمیں اس ملک میں اس طریقے سے نہیں رہنا ہے. یہ کوئی زندگی ہے. بس بتا دیجیے کہ وزیر اعظم کینڈیڈیٹ آپ کا ہوگا, نمبر گیم پوری ہے, کتنے کانفیڈنٹ؟ ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں تقریباً لگ بھگ 17 حلقے نون کے اسٹے ہو گئے ہیں اور ہم اب عدالتوں میں بھی ہم جا رہے ہیں کمیشن کے علاوہ. حکومت سازی سے قبل اگر نون کے 50 حلقے بھی اسٹے ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت نہیں بنا سکتے. سر آج لاہور سے جو بیلٹ پیپر پکڑے گئے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ سارا ٹبر چور ہے اور یہ نواز شریف نے مانسیرا میں جو الیکشن آ رہا ہے اس کی اس نے عذرداری دائر کی الیکشن کمیشن میں کہ ریکاؤنٹ کر لیں. تو ریکاؤنٹ سے پہلے یہ اب جیلی ووٹ چھپوا کے بکسوں میں ڈلوا کے اپنی کاؤنٹ پوری کرنا چاہتا ہے. مروت صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھائیوں کی کوئی آپس کی لڑائی ہے اتنی بڑی مخبری, وہ بھی نواز شریف کا بیلٹ پیپر پکڑا جانا, کوئی ان کے اپنے اندر کا ہی کوئی چور مخبر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں دکھا رہا ہے. اس شخص کو جو قیدی 804 کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو جیل میں رکھا, ساری پابندیاں ہم پہ لاگو کی, لیکن 8 فروری کو قوم نے کیا دکھایا؟ 2/3 سے زیادہ اکثریت تھی. پورا نظام جو تھا اس بندی اس قیدی کے اگینسٹ فیل ہو گیا. پھر اللہ کا کرشمہ دیکھیں کہ ضمیر جاگتا ہے کمشنر راولپنڈی کا, اور وہ جو ہیں جو بیان دیتا ہے وہ ان کے منہ پہ ایک کاری ضرب ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پرنٹنگ پریس میں یہ چھپواتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا جو ہیں وہ رپورٹ کرتا ہے, آپ سوشل میڈیا رپورٹ کرتے ہیں. پیر پگارا بیان دیتا ہے, اچکزئی صاحب بیان دیتے ہیں, رئیسانی دیتا ہے, اور کتنے لوگوں نے بیان دیے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. یہ سب کسی انسان کے بس میں نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے کہ دیکھیں سب کے ضمیر جاگے ہیں اور پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. 17 سیٹیں جیتی ہیں نون نے اور 6 سیٹیں جیتی ہیں پیپل پارٹی نے. 23 سیٹوں کے ساتھ یہ 264 کے ایوان میں حکومت سازی کرنے چلے ہیں. پاکستانیوں میں اگر تھوڑا سا بھی شعور ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں, مسلط ہوں گے, پیسے چوری کریں گے اور پھر یہ ڈیل کر کے بھاگیں گے. یہی ان کا مقصد ہے. ہم اگر اقتدار میں آنا چاہتے تو پیپل پارٹی کے ذریعے ہم ڈیل کر سکتے تھے. ہمیں اقتدار بالکل نہیں چاہیے, ہمیں ہمارا حق چاہیے. اچھا, آپ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں, پہلی دفعہ انٹری ہو رہی ہے قومی اسمبلی میں, آپ کا کیا جسچر ہوگا, پیغام کیا ہے سب کے لیے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے جو پارٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے جو بہتر کردار ہوگا وہ ہم ادا کریں. جارحانہ یا شائستہ؟ نہیں, جارحانہ شائستگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اچھا تھینک یو سر. اچھا, اس ایوان میں کیسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے, بولنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. ضرورت ایسے لوگوں کی ہیں جو قوم کو شعور بھی دے سکیں, قوم کو آگاہ بھی کر سکیں. انشاءاللہ اگر ہمیں اپوزیشن میں جانا پڑا تو ہمارا ایک انتہائی پازیٹیو کردار ہوگا, ایوان کی بالادستی کے لیے ہوگا اور قانون کی حکمرانی کے لیے. شیر عبد المربت کی پریورٹی کیا ہوگی ایوان کے اندر؟ ایوان کے اندر دیکھیں حکومت کی ڈائریکشن جو ہیں اس میں غلطیوں کی نشاندہیاں کرنا, ایسے برننگ ایشوز پہ حکومت کی توجہ دلانا. کیا آپ نے تصور کر لیا کہ آپ اپوزیشن میں ہوں گے؟ نہیں, آپ نے سوال کیا تو میں نے اسی کنٹیکسٹ میں جواب دیا. اب اگر آپ گھما پھرا کے بات کو سر, تحریک انصاف کو دبانے کے جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اس کے اندر شعور باشعور لوگ ہیں, یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف کو دبانے کی تو بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو راہ سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے. ہمیں بہت بری ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. انسانوں والا سلوک رویہ ہمارے ساتھ اپنایا نہیں کیا ہے. ہماری مجبوری ہے, آپ سب کو پتہ ہے. ہم نے اپنے ریزرو سیٹ بچانے ہیں. جس پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے, پارٹی جو ہیں کوشش کر رہی ہیں کہ اپنے ریزرو سیٹ بچا لیں. کیا بچ پائیں گی ریزرو سیٹ, کیونکہ وہ تو الیکشن والے سے پہلے جمع کروانی ہوتی ہے لسٹ؟
कानून क्या कहता है? आप तो जज भी रहे हो। कानून जो पार्टी हो जाती है लिस्ट जिसका कोई पार्लियामेंटेरियन जीत जाता है तो वो एडवांस में लिस्ट जमा करते हैं, एक के दें या दो के दें। जब लिस्ट आगे आया हो तो फिर अगर उनकी सीटें ज़्यादा आ जाती हैं, जिस तरह केपी में हमारे साथ 2018 में हमने 7 नाम दिए थे, 11 हमारी सीटें बनी तो 4 उन्होंने बाद में दिए। लिहाजा अब उसी पार्टी की लिस्ट पे हम फहरिस्त जमा करेंगे। नहीं, एक्स्ट्रा की तो हो सकती है, लेकिन आप क्या 94 की ले सकेंगे ख़वातीन की सीट? जितनी भी बनती है। दूसरी बात ये ना, ये रिजर्व सीटें किसी दूसरी पार्टी को तो जाती नहीं है, ये उसी पार्टी, अगर कोई पार्टी अवेल नहीं कर पाती है तो ये ख़वातीन हैं जो हमारा 52% आबादी में उनके शेयर हैं, तो ये नुमाइंदगी से महरूम होंगी, किसी को फ़ायदा नहीं है और आइन की रिक्वायरमेंट है। लिहाजा सबको इल्म है कि हम इन ज़रूरतों के तहत ये कर रहे हैं। अच्छा, परवेज खट्टक के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ, बाकी जमातों से इत्तेहाद नहीं हुआ, उस पर आप क्या कहते हैं? कौन सी जमात? क्योंकि परवेज खट्टक के साथ भी इत्तेहाद की बातें चल रही थी ना, और केपीके में कौमी वतन पार्टी से भी और बाकी जमात इस्लामी के साथ, तो इनके साथ ज़रूरी है कि उस पार्टी का कम से कम एक पार्लियामेंटेरियन पास हुआ हो ताकि रिजर्व लिस्ट पे एक्ट पान हो सके। आइन की आर्टिकल 51 के तहत कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में इन्होंने ये दफ़ा डाला कि जी लिस्ट जो है एडवांस में देनी होती है, तो अगर लिस्ट में एक भी नाम डाला हो तो बाद में आप 20 भी डाल सकते हैं। हुकूमत किसकी बन रही है? जो फैसला है, हुकूमत किसकी बन रही है? हुकूमत जिसकी बन रही है कमर कसनी होगी। बहुत सारे मसाइल हैं, माशी मसाइल जो हैं वो मुँह खोले बैठे हैं। महंगाई का एक इंतहाई खौफनाक तूफान जो है आने वाला है, और ये केयर टेकर जाने से पहले महंगाई का तोहफा खुद ही देंगे ताकि जो भी हुकूमत आए वो ये काम इनसे करा कर जाएंगे।